تو یہ ہے کہ مسلمان پر واجب ہے اور بالغ پر واجب ہے. صحیح. نابالغ بچے پر جو ہے وہ قربانی واجب نہیں. بالغ پر جو ہے واجب ہوگی. اور کب واجب ہوگی؟ جبکہ ایام نحر کے اندر وہ صاحب نصاب ہو. ایام نحر 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 ذوالحجہ، یہ 3 ایام نحر ہیں جن میں قربانی جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. اور 12 کے غروب آفتاب پہ جو کہ اسلامی اعتبار سے 12ویں کا دن ختم ہو جاتا ہے تو قربانی کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے جو ہے وہ یہ وقت شروع ہوتا ہے. جو قربانی کے وجوب کا تعلق ہے اس میں ایک یہ کہ مقیم کے اوپر قربانی واجب ہے. صحیح. مسلمان ہے، بالغ ہے، لیکن مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں. مقیم ہے تو قربانی واجب ہوگی. نصاب کے اعتبار سے یہاں 2 باتیں خیال رکھنا ضروری ہیں. ایک نصاب ہے زکوٰۃ کا، صحیح، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی. پھر زکوٰۃ جو لازم ہوتی ہے وہ ہر مال پر لازم نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ جو ہے وہ سونے چاندی پر ہوتی ہے، مال تجارت پر ہوتی ہے، پرائز بانڈ پر ہوتی ہے، کرنسی پر ہوتی ہے، یعنی مال نامی پر ہوتی ہے. یہ سارے بڑھنے والے مال ہیں. جبکہ قربانی اور صدقہ فطر وغیرہ کا تعلق جو وجوب کے اعتبار سے ہے وہ صرف مال نامی پر نہیں بلکہ اگر مال غیر نامی بھی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی جبکہ وہ صاحب نصاب ہو. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے پاس جو ہے وہ 4 موبائل ہیں، ایک جو ہے وہ اس کی حاجت اصلیہ میں ہے، 3 ویسے گھر میں رکھے ہوئے. تو اب اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے تھے رمضان میں ہم سے کہ جناب کیا زکوٰۃ لازم ہوگی؟ تو زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوگی. لیکن اب اگر ان 3 موبائلوں کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے جو کہ آج کل بہت کم آ چکی ہے، 33,600 کے قریب ہے، تو اگر اتنی پہنچتی ہے تو قربانی اس پر واجب ہوگی. اللہ. اسی طریقے سے صدقہ فطر بھی اس کے اوپر لازم ہوا تھا. تو اس بات کا اسی طرح گھر کے اندر بہت سارا سامان ہے. خواتین کی جانب سے سوال رمضان میں آتے تھے کہ جناب شادی کے بھاری جوڑے ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ ہے؟ کہا زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اب موقع آ گیا قربانی کا. تو اب وہ چیزیں ہو گئیں. اسی طرح گھر کا جو اضافی جہیز کا وہ سامان جو استعمال میں آتا ہی نہیں ہے، بالکل ہی فارغ ہی پڑا ہوا ہے، حاجت بھی نہیں ہے اس کی، اب وہ سامان اگر ان سب چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو اس وقت پہنچتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے. تو ان باتوں کا خیال. اسی طرح گاڑیاں ہیں، زیادہ گاڑی ہے، ایک گاڑی استعمال میں ہے، ایک زائد ہے. اسی طرح گھر ہے، گھر سے متعلق سوالات ہوتے تھے کہ جناب کرائے پر گھر دیا ہوا ہے یا کرائے پر نہیں دیا ویسے خالی پڑا ہوا ہے، تو کہا زکوٰۃ نہیں ہے، خالی پڑا ہوا ہے. تو کرائے پر بھی ہے تو مالیت پہ نہیں تھی، صرف کرائے پر تھی. لیکن اب جب قربانی کی باری آئی ہے تو اس صورت کے اندر وہ گھر اگرچہ خالی پڑا ہوا ہے یا جو ہے وہ گھر جو ہے وہ کرائے پر ہے اور اسی سے اس کی آمدن نہیں ہے بلکہ ذرائع آمدن اور بھی ہے، تو اب اس صورت میں گھر کی آمدنی کو نہیں بلکہ گھر کی مالیت کو دیکھا جائے. اگر مالیت نصاب کو پہنچتی ہے تو اس صورت میں قربانی واجب ہوگی.